بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے کچھ خبریں بھی بیان کرتا ہوں، کچھ اور چیزیں بھی، کبھی ذائچوں کا حساب بیان کرتا ہوں، کبھی کچھ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت توانا آواز ہے، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے اور کیا مجاہد آدمی ہیں، ہجرت کامران، حقیقی آزادی کہ جو ٹائیگر فورس ہے عمران خان کی، اس کے سربراہ ہیں اور حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی ہے اور ابھی تک جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ آخر یہ جدوجہد کیوں کر رہے ہیں، ان کی جدوجہد کی کامیابی کی انہیں کتنی امید ہے، کتنی آس ہے۔ یہ قابل فخر سپوت ہیں، خیبر پختونخوا کے قابل فخر سپوت ہیں، پی ٹی آئی کے لیے انتہائی بہادر نڈر آدمی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کی آزادی چاہتے ہیں، رہائی چاہتے ہیں، انہیں یہ دل سے اچھے لگتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت کامران صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب سے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے حقیقی آزادی کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، پی ٹی آئی ورکرز ہیں، سب کو ہمارا سلام۔ اور بھائی جان، یہ آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے اور الیکشن کا آغاز شروع ہو گیا کہ الیکشن کی تیاری کرنی ہے، تو ہم نے اس وقت یہ سمجھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ خان صاحب کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے خان صاحب کی گرفتاری کے فوراً بعد ہمارا جو حقیقی آزادی ٹائیگرز ٹیم ہے، اس کا ہم نے آغاز کیا کہ یہ اکیلے ہم 2 بندوں کا کام نہیں تھا، کیونکہ ہم خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ صرف 2 بندے رہ گئے تھے 9 مئی کے بعد۔ تو یہ کدھر آپ ادھر زمان پارک میں؟ جی زمان پارک میں 9 مئی کے بعد ہم صرف 2 ساتھی رہ گئے تھے، میں اور احمد شاہ کمانڈو، ہم 2 ساتھی خان صاحب کے ساتھ ادھر ہی رہ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بائک پر ہم خان صاحب کے ہر پیشی میں خان صاحب کے ساتھ جاتے تھے، پی ٹی آئی اور پاکستان کا جھنڈا لیے ہوئے ہم ہر جگہ پہ اسلام آباد بھی آتے تھے بائک پر خان صاحب کے ساتھ۔ تو ہم نے الحمدللہ کبھی خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور جب الیکشن کا آغاز ہو گیا تو ہمارا ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ خان صاحب جیل میں اور ہم الیکشن لڑے۔ تو بہت تکلیفوں کے باوجود الحمدللہ پھر ہمارا تحریک کا جو آغاز تھا یہ ہم نے 7 جنوری کو کیا تھا۔ 7 جنوری 2024 کو ہم نے پاکستان میں تقریباً کوئی 40 ریلیاں کی تھی خان کی رہائی کے لیے، ریلیز عمران خان جو موومنٹ ہے، یہ 7 جنوری 2024 کو ہم نے شروع کیا تھا الیکشن سے پہلے۔ جی بھائی جان۔ اچھا ہجرت کامران صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ 2 اکیلے ساتھی رہ گئے تھے، ایک احمد شاہ کمانڈو اور دوسرے ہجرت کامران۔ آپ دونوں بائک پہ جاتے تھے، اتنا لمبا سفر بائک پہ کیسے کر لیتے تھے؟ جی بھائی جان، بس مختلف راستوں سے، کبھی موٹر وے پہ خان صاحب کے ساتھ سفر کرتے تھے، کبھی پھر موٹر وے میں تکلیف آتی تھی تو پھر ہم جی ٹی روڈ پہ آتے تھے، لیکن پہنچتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور پہنچتے تھے، ہر حال میں پہنچتے تھے۔ اچھا، یہ 9 مئی کے بعد تو بہت پی ٹی آئی کے لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں، بڑے مقدمات بنے، تو بڑا ظلم و ستم بھی ہوا۔ آپ کے حالات کیسے گزرے 9 مئی کے بعد؟ بھائی جان، ہمیں تقریباً 9 مئی کے بعد ایک دفعہ لاہور میں گرفتار کر لیا گیا، اور وہاں پہ جو ہمارے ماموں لوگ تھے انہوں نے گرفتار کیا تھا، تو پولیس نے نہیں کیا تھا۔ پھر بعد میں اس کے بعد 2 دفعہ پولیس نے گرفتار کیا، ایک کندھا بھی توڑ دیا تھا، ایک پاؤں بھی توڑ دیا تھا۔ تو پاؤں تو ہمارا بالکل خان صاحب کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جب ہمیں پولیس والوں نے ٹکر ماری گاڑی کے ساتھ تو خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا تھا، تو ہمارا یہ پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور احمد شاہ کا یہ کندھا ٹوٹ گیا تھا۔ تو بہت سارے مشکلات آئی۔ اس کے بعد 23 مارچ کو ہم نے اسلام آباد میں خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک ریلی نکالی تھی، اس میں پھر گرفتار کیا، ہمیں پھر بہت مارا، لیکن الحمدللہ خان صاحب کا
جو نظریہ ہے, جو سوچ ہے, وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے, وہ چیز ہم جان چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان ہمارے بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہے. اس وجہ سے ہم کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جب تک سانس چلے گی انشاءاللہ خان صاحب کا دفاع کرتے رہیں گے اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ. اچھا ہجرت بھائی یہ بتائیں, آپ کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا, آپ پہ ظلم بھی ہوا, تشدد بھی ہوا, یہ سارا تشدد آپ کو توڑ نہیں سکا؟ اس سے اگر اور بھی زیادہ ہو انشاءاللہ وہ بھی نہیں توڑ سکے گا, کیونکہ ہم نے 2 سال ہو گئے ہم نے اپنے بچوں سے نہیں ملے. اس سے زیادہ تکلیف اور کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. میری 4-5 سال کی بیٹی ہے, ابھی عمر بھی ہم سے ادھر ادھر ہو گئی کیونکہ 2 سال سے ہم گھر نہیں گئے. جس دن سے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہ کسی کو ووٹ دیا تھا, نہ کسی پارٹی کا حصہ رہا ہوں, گاڑیوں کا مکینک ہو, ایک عام سا سیدھا سادہ بندہ ہوں. اور جس دن خان صاحب کے گھر گیا زمان پارک, وہاں پہ حالات دیکھے, تو تقریباً 2 سال پہلے اپریل میں گیا تھا خان صاحب کے گھر, تو ادھر ہی سے آغاز کیا تھا خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا, اور آج تک کھڑے ہیں, گھر نہیں گئے ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارا والد فوت ہو گیا, تو ہمارے والد نے بھی وصیت کی تھی کہ میدان نہیں چھوڑنا, خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, جب تک یہ جیل سے باہر نہیں آتے تو کسی بھی طریقے سے اپنے میدان نہیں چھوڑنا. اس کے بعد ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے, لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک میدان نہیں چھوڑا, والد صاحب کی وصیت پر کھڑے ہیں. اچھا تو آپ اپنے والد کے جنازے میں بھی پھر شریک نہیں ہو سکے؟ جی میں نے کہا آپ اپنے والد کے جنازے پر بھی شریک نہیں ہو سکے؟ نہیں ہو سکا بھائی جان, یہ والد صاحب نے خود منع بھی کیا تھا, اور جس دن فوت ہوئے تھے اس سے پہلے بھائیوں کو بھی منع کیا تھا کہ ہجرت کو نہیں بتانا کیونکہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ میدان چھوڑ کے میرے جنازے پہ آئے. ہمارے والد صاحب نے اسی طرح کا کیا تھا. جب وہ ان کا تدفین ہو گیا اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ میرے والد فوت ہو گئے. نہیں تو آپ گھر سے رابطہ بالکل نہیں رہا, آپ کوئی جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں؟ بھائی جان آج خان صاحب بولے کہ میں سیاست کر رہا ہوں, ہم اسی ٹائم خدا حافظ کر لیں گے. خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں, حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, اور اس کو میں جہاد سمجھتا ہوں. ہم جہاد سمجھ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آج خان صاحب بولے کہ میں نے پارٹی کھیلنا ہے یا سیاست کھیلنا ہے, تو ہم آج ہی خدا حافظ کر لیں گے. اچھا ہجرت خان یہ بتائیں کہ کتنے بچے ہیں آپ کے اور گھر کدھر ہے؟ جی ایک میں نے کہا آپ بتائیے کتنے بچے ہیں آپ کے, آپ کا گھر کدھر ہے؟ میرے بھائی جان الحمدللہ 2 بیوی ہیں, 4 میرے بچے ہیں, 2 بیٹی ہیں, 2 بیٹے ہیں, 2 بیوی ہے. اور ادھر KPK میں رہتا ہوں. تو ابھی فی الحال تو سڑکوں پر ہی ہمارے گھر ہیں, جدھر خان صاحب کی رہائی کی آواز سکتے ہیں وہی ہمارا گھر ہوتا ہے. نہیں میں نے یہ 2 سال سے فٹ پاتھوں پر ہو رہے ہیں. میں نے ہجرت بھائی یہ اس لیے پوچھا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے گھر کو اخراجات بھی چاہیے ہوں گے, آپ تو گھر جا نہیں رہے, تو گھر والوں کا حال کیا ہوگا؟ جی الحمدللہ ہم اچھے خاندان سے ہیں, بھائی ہے میرے, اس میں سے کچھ اوورسیز بھی ہے, تو ابھی ان پریشان کیا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں بہت سارے اخراجات وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ابھی اس وقت خاندان والے بھی بہت ہم سے تنگ ہو گئے کیونکہ برداشت سے باہر ہے. نہ یہ کوئی عام لوگوں کا کام نہیں ہے, ہم کوئی MNA MPA نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی عہدیدار ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے, تو یہ ہم نے اکیلے سر پہ شروع کیا تھا. اور الحمدللہ ابھی اس وقت جو ہے ہمارے اتنا مسئلہ ٹھیک ہے کہ ہمارے بچوں کو اخراجات کی جو ضروریات ہے وہ الحمدللہ ہمارے بھائی پورا کرتے ہیں. ان کو ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ حق کا راستہ ہے, اور یہ سب کے بچوں کا مستقبل ہے, اکیلے ہجرت کا نہیں ہے. اچھا پاکستان کے بچوں کا مستقبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہجرت بھائی یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو کیا امید ہے کہ آپ کا جو حقیقی آزادی تحریک ہے, حقیقی آزادی مارچ جو ہے, یا جو آپ حقیقی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ کب تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ خان صاحب کب تک رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جو ہمارا اپنے رب پہ یقین ہے, ابھی ہم فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. جیسا آج آپ نے دیکھا ہم نے آج بنو میں چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کر ایک احتجاج میں حصہ بھی لیا,
اور چیئرمین صاحب انعام اللہ خان مروت جو ہے، مروت سے ان کا تعلق ہے، پختون قومی اور مروت بریٹنی قومی تحریک کا یہ سربراہ ہے چیئرمین انعام اللہ خان مروت. تو انہوں نے ہمارے ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور اعلان کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ابھی جو ہمارا فائنل کال ہے، 1-2 دن میں ہم فائنل کال دیں گے، اور انشاءاللہ جس دن ہم کال دیں گے تو اس کے 10 دن بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خان صاحب رہا ہوں گے. اچھا یہ بتائیں ہجرت بھائی کہ ابھی تو آپ کے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو آپ کے لوگوں سے تعاون نہیں کر رہی حکومت؟ بھائی جان اس وقت ہم گلہ اس لیے کسی سے بھی نہیں کرتے کیونکہ پورے ملک کا حالات جو ہے وہ ایسا بگڑ گیا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم نے آج تک کسی کو غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے، لیکن گلہ سب سے کرتے ہیں کہ حکومت ہماری ہے، ایم این ایز ہمارے، ایم پی ایز ہمارے، تگڑے پٹھان خاندانی سب کچھ اس میں ہے، لیکن پھر بھی خان صاحب کو جیل میں 2 سال ہونے کو ہے، تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو باقی اگر یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ مخلص ہوتے تو یہ ضمیر ہی نہیں مانتا، کسی کا یقین نہیں ہوتا کہ 5 صوبوں میں جو پاور فل صوبہ ہے اس میں خان صاحب کی حکومت ہے اور وہ پھر بھی جیل میں ہے. یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے نا. اچھا ہجرت کامران خان اب آپ یہ بتائیں کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ آخری سوال کر رہا ہوں. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ فائنل راؤنڈ میں ہیں، اور آپ جب نکلیں گے تو 1-2 دن کے بعد جب ہلا بولیں گے تو خان صاحب کی رہائی 10 دن میں ہو جائے گی. آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو یا پی ٹی آئی ورکرز کو تو وہ بتائیے گا. میں بھائی جان پورے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را عمران خان کو سمجھے. انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، 30 سالوں سے وہ ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے آ رہے ہیں. ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ 2 سال سے وہ جیل میں ہے، اس قوم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو اس وقت میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے سی ایم کو، اپنے پارٹی لیڈرشپ کو، ہم تمام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را عمران خان پھر نہیں ملے گا. عمران خان کی رہائی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے، اس وقت ایٹم بم کی نہیں، عمران خان کی ضرورت ہے. اس وقت خان صاحب کو باہر لانا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے. تو ہم ان سب سے گزارش کرتے ہیں اگر ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہمارا قافلہ ادھر سے جب نکلے گا، ہم ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں شرکت کرے خان صاحب کی رہائی کے لیے. اگر شرکت نہیں کر سکتے تو خدا را اپنے یہ جو ادارے ہیں، پولیس ہے، کے پی کے گورنمنٹ کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، نہ ہمیں آپ سے کوئی اور چیز چاہیے، لیکن ہمیں تنگ نہ کرے، ہمیں پریشان نہ کرے. جیسے آج انہوں نے چیئرمین صاحب انعام اللہ خان کے گھر کے لیے تیاریاں شروع کی تھی، 40-50 ڈالے پولیس کے اکٹھے کیے تھے کہ بھائی چھاپا ماریں گے. ہم ادھر یہاں پہ موجود تھے، ہمارے آنکھوں کا دیدہ صورتحال ہے. تو پھر ہم نے سی ایم صاحب سے بھی رابطہ کیا اور باقی سب دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچایا کہ خدا را ان چیزوں سے باز آ جائے، کیونکہ جو بندہ عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا وہ اس ملک کے مخلص ہوں گے، تبھی وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا. جس کو پاکستان چاہیے اس کو عمران خان چاہیے، جس کو عمران خان چاہیے اس کو پاکستان چاہیے. ہمارا ضمیر، ہمارا دل، ہمارے ارادے، ہماری نیت، ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کس لیے کھڑے ہیں، اور اتنی قربانی دینے کا ہمارا مسئلہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے یہ کب تک ہم اس طرح کے احتجاج اور چیزیں کرتے رہیں گے؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، احتجاج ہے، دھماکہ ہے، ڈرون ہے، تو یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اختتام کب ہوگا. لیکن ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا خان کی رہائی کے ساتھ. جس دن عمران خان رہا ہوں گے اس ملک میں امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ عمران خان کے ساتھ 25 کروڑ عوام کے دل دھڑکتے ہیں. یہ میں حقیقت بول رہا ہوں، یہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں. میں جو بھی بولوں گا انشاءاللہ دل سے بولوں گا، اپنی ایمان سے بولوں گا. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت عمران خان کی رہائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلے. بالکل ٹھیک ہے. ہجرت کامران کا پیغام آپ نے سن لیا. خواتین و حضرات،
اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی سن لے کہ وہ عمران خان کی آزادی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنے والے قافلوں کو تنگ نہ کریں۔ یہ عمران خان کی محبت میں نکل رہے ہیں، پاکستان کی محبت میں نکل رہے ہیں۔ عمران خان اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے آنے سے ہی پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔